بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ ناول کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاپا کی ہدایت پر اس نے ایک دور پرے کے رشتہ دار اماں ہاجرہ، اس کے شادی شدہ بیٹے اور بہو ماجدہ کو ان کی نگرانی کے لیے وہیں رکھ دیا۔ وہ ان کی رکھوالی کے لیے قابل اعتبار بندوبست تو کر گیا، مگر ملک کے حالات بہت خراب تھے۔ شام سے اسے انسیت تھی اور وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ ماہم کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے واپس جا کر پاپا کو ماہم کی رضامندی کے ساتھ مستقل پاکستان شفٹ ہونے کی بھی نوید دی۔ ان کی طبیعت بھی قدرے بہتر تھی۔ پاکستان جانے کا سن کر وہ خوش رہنے لگے تھے۔ جلدی جلدی بھی کرتے، تمام کاروبار وائنڈ اپ کرنے، لندن اپارٹمنٹس بیچنے میں تقریباً 1 ماہ لگ گیا تھا۔ اس نے ایک اپارٹمنٹ رکھ لیا۔ جو بھی ہے وہ اسی سرزمین پہ پیدا ہوا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کبھی کبھار واپسی ہو جاتی ہے۔ خطیب رضا کے واپس آ جانے سے ماہم اور شاہم کو بہت ڈھارس ملی تھی۔ شاہم ان کی لاڈلی تھی، ماہم ان کا ہاتھ رکھنے لگی، ان کا ہر کام اپنی ذمہ داری میں کرتی تھی۔ تب ہی ایک دن انہوں نے ماہم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے منصور کے بارے میں رائے چاہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سر نہ اٹھا سکی تھی۔ اس نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی تھی۔ اس کے سامنے طویل سفر تھا۔ چھوٹی معصوم بہن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ جس چھت تلے وہ بچپن سے کھیل کر جوان ہوئی تھی، اس کے اصل حقدار پلٹ آئے تھے۔ اس نے بہت غور سے تمام حالات کا تجزیہ کیا۔ بظاہر منصور میں کوئی برائی نہیں تھی۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ، اچھا انسان، رشتوں کا احترام اور اپنے باپ سے بے تحاشا محبت کرنے والا ان کا خدمت گزار بیٹا تھا۔ جب ماہم ہار داویے سے رشتے پر غور کر رہی تھی تو منصور پاکستان میں بزنس کے داؤ بیچ سے الجھ رہا تھا اور شاہم ایگزام کے بعد چھٹیاں گزارنے کے لیے مختلف پروگرام بنا رہی تھی۔ خطیب رضا کی حالت بہت بگڑ گئی۔ منصور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماہم نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ خطیب رضا ایمرجنسی وارڈ میں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ بہت دعائیں مانگی گئیں، صدقے خیرات ہوئے، تب وہ 4 دن بعد آکسیجن کے بغیر سانس لینے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے پہلا سوال ماہم سے منصور کے حوالے سے کیا۔ اس نے آنکھوں کی نمی پیتے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا۔ چند دن بعد وہ گھر شفٹ ہوئے اور اگلے ہی دن ان کے بہت اصرار پر منصور اور ماہم کا سادگی سے نکاح پڑھوا دیا گیا۔ خوبصورت دلہن بنی ماہم اور منصور نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے ڈھیروں دعائیں لیں۔ منصور کو اپنے پاس بلا کر انہوں نے صرف ایک نصیحت کی تھی، جسے وہ اب تک کسی مقدس شے کی طرح سنبھالتا اور عمل کرتا آ رہا تھا، کیونکہ یہ اس کے باپ کی آخری نصیحت تھی۔ 1 ہفتہ بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عورت مرد کے مقابلے میں تھوڑی کم عقل ہوتی ہے۔ مرد اپنی برداشت مضبوط رکھے تو گر خوش اسلوبی سے چلتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی تمہاری ہمراہی میں وہ غلطیاں کرے جو تمہارے لیے ناقابل قبول ہوں۔ تم درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ اس کے باپ یعنی میرے بھائی کے بہت سے احسانات ہیں۔ میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ اس سب کی بنیاد بھائی صاحب نے رکھی۔ یہ باتیں یاد رکھنا اور اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ ماضی میں ڈوب کر وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے موندی ہوئی آنکھوں سے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے ادھر دیکھا۔ بیڈ کی دوسری طرف ماہم نہیں تھی۔ کھلی کھڑکی سے تیز بارش کی بوچھار اندر تک آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا۔ اسی دم کڑکتی بجلی کی روشنی نے کمرے کو مدھم سا روشن کر دیا۔ کھڑکی بند کرنے کی کوشش میں اس کی نظر سامنے نیچے پورچ آخری سیڑھی پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بھیگتی ماہم پر پڑی۔ ماہم بجلی کی چمک سے کتنا ڈرتی تھی، اب بھی اس کا خوف سے لرزتا وجود اسے اتنی دور سے پورچ کی روشنی میں بھی نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کھلی چپل پیروں میں پہن کے وہ نیچے کی طرف بھاگا۔ اسے یاد تھا صرف یہ کہ ماہم بارش سے بہت ڈرتی ہے۔ ماہی، اس نے کندھے پہ ہاتھ دھرا، بارش اسے بھی بھگونے لگی تھی۔ ماہم کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ سرخ آنکھیں بتا رہی تھی وہ یہاں بیٹھی کب سے رو رہی تھی۔ منصور کو اس کے آنسوؤں نے بہت بے اختیار کر دیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کا سینہ چیر رہی تھیں۔ اس نے کبھی اسے نہیں رلایا تھا۔ اس نے سر تا پیر اپنے بھیگتے وجود کو بے اختیاری سے بھینچ لیا۔ ماہم کو سینے سے لگا کر پرانے گھر کا منظر جس میں پلر سے ٹیک لگائے اس نے روتی لڑکی کو دیکھا تھا اور وہیں دل ہار بیٹھا تھا۔ شاید اس نے وہی لاشعوری طور پر خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔
اس نے خود سے اپنے مرحوم باپ سے کیا ہوا عہد 5 برس نبھایا تھا اور اب بھی وہ نبھانے والا تھا۔ وہ اس کی وجہ کی جڑ کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا، چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ ماہم، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ماہم کا ہلکا کھپکھپاتا وجود منصور کی بازوؤں میں تھم گیا۔ ماہم، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ماہم کے ٹھٹرتے ہونٹ چمک گئے۔ ماہم، میں منصور رضا تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آخری بار اس نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ ماہی کے آنسوں بھی تھم گئے تھے، رونے کی وجہ ختم ہو گئی تھی۔ منصور اسے بارش میں بھیگتا چھوڑ کر صرف پہنچ سے ہی نہیں اس کی زندگی سے بھی نکل گیا تھا۔ آج ہم دونوں کی آخری رات ہے، کل تم اپنی بیوی کو پیارے ہو جاؤ گے۔ غنی نے غیر ارادی سے ٹی وی آف کر کے ریموٹ دوسری طرف اچھال دیا۔ کیوں پہلے میں پیارا نہیں تھا جو اب ہو جاؤں گا؟ کاشا لیپ ٹاپ پر گوگل کی ویب سائٹ کھولے بیٹھا تھا، اس کا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ یار مجھے تو ابھی سے یہ گھر سونا لگنے لگا ہے۔ غنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کاشا کی کرسی کے قریب آ گیا۔ اسے دوپہر میں کاشا نے فون کیا تھا، کل میں نکاح کر رہا ہوں، جلدی آ جا، سارے کام تم نے نپٹانے ہیں۔ غنی فون سن کر دوڑ پڑا تھا۔ کاشا کا کیا تھا، کل کے بجائے آج ہی نکاح پڑھوا لیتا۔ غنی اس کی پہلی شادی کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کاشا یہ سب کچھ بہت اچانک نہیں ہو گیا؟ غنی بہت افسردہ تھا۔ اتنے عرصے سے ان کے مابین شادی کی باتیں چلتی آ رہی تھیں، غنی کو اب سب اچانک لگ رہا تھا۔ ماہم نے رات کو اسے اپنے منصور کے رشتے کے ختم ہونے کی خبر دی تھی۔ صبح اس نے ماہم کو دوبارہ سے پک کر کے صلاح مشورے کے بعد اس کے لیے ہوٹل میں ایک کمرے کی بکنگ کروا دی تھی۔ گلبرگ والے بنگلے کی ماہم نے صفائی کے لیے نوکر بھیج دیے تھے۔ کل کورٹ میرج کر کے انہیں سیدھا وہیں شفٹ ہونا تھا۔ اچانک کہاں؟ بہت سال ویٹ کیا، تب کہیں جا کر کاشا نے اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے بات اتوڑی چھوڑ دی۔ لیو اٹ کاشا، چل اٹھ، تیری شادی کی خوشی میں رات جگہ کرتے ہیں۔ لاڈ سے اسے کرسی سے کھینچا۔ خوشی تو کل ہے، رات جگہ بھی کل ہی ہوگا، اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ بڑا ہی ذلیل ہے تو۔ غنی نے اسے زوردار کا دھمکا چڑھا۔ ویسے شادی کے حساب سے آج رات تیری مہندی کی بنتی ہے، اگر تجھے اعتراض نہ ہو تو میز بجا کر 2-4 ٹپے میں گا لوں۔ وہ پورے زور سے کاشا کو دبانے لگا۔ کاشا کا دھیان بھی اس کی مداخلت سے بٹتا جا رہا تھا۔ فضول کام کے بجائے شراوت سے میرے کندھے دباتا جا، ساری تھکن اتر جائے گی۔ وہ مزید پھیل گیا جیسے غنی کوئی مالشیا ہو۔ جس دن تجھے تھکن چڑھائی ہے اسی سے جا کے اتروا۔ وہ برا مان کے دور جا بیٹھا۔ کاشا اس کی صورت پر کہکا لگاتا اٹھ کر قریب آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر میرے کمرے میں ہی چلتے ہیں، باتیں کریں گے، رائٹ؟ میرا بہت دماغ الجھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھنا تھا، میں مذہب کی کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتا، مگر طلاق یا بیوگی کے بعد عورت جو کہتے ہیں اسے ہاں عدت پوری کرتی ہے، ماہم نے وہ سب نہیں کرنا؟ بہت مشکل سے اپنی سوچ مکمل کی۔ فارگیٹ اٹ یار، آئی ڈونٹ نو آل اباؤٹ دیز فارمیلٹیز، آلریڈی اتنا کر چکا ہوں، ناؤ نو مور۔ مجھے کیا لینا دینا مذہب اور اس کے پیچیدگیوں سے؟ کاشا جیسے بندے سے اسے لادینیت کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ غنی کا علم بھی محدود تھا، وہ بحث میں نہ پڑا۔ کاشا تم ماہم کے ساتھ کیا کرو گے؟ غنی کو کاشا کے ارادے درست نہیں لگتے تھے۔ اس کے ماں بننے تک تو علیحدگی ٹل گئی تھی۔ غنی کا ماہم کے متعلق خیال تھا، یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، اس بچے دار ماہم کو خود ہی عقل آ جائے گی۔ بیٹی کی پیدائش اس کے لیے سنبھلنے کے لیے کافی تھی۔ کاشا اس کا ذکر بار بار کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر غنی اچھی طرح جانتا تھا ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، اس سے نہیں۔ فی الحال اسے بیوی بنانا ہے، اگلے سٹیپ میں اسے کنگال کروں گا، آخر میں وہ قابل برداشت ہوئی تو رہے، ورنہ میں خود کو ایریٹیٹ کرنے والی چیزوں کو دور پھینک دیتا ہوں۔ کاشا نے سچائی بتائی۔ اس کی اکثر صاف گو تلخ سچائیاں سن کر غنی کو سوچنا پڑتا کہ یا تو میں کاشا کو جان نہیں پایا یا پھر اس نے خود کو کبھی مکمل طور پر اشکار ہونے نہیں دیتا۔ اسے کاشا سے اتنی خطرناک امید نہیں تھی۔ وہ اس سے عورت کے موضوع پر زیر بحث و مباحثے پر نہیں اترتا تھا۔ کاشا ان سب میں اس کا گورو تھا۔ وہ عورت کی ظاہری باطنی اتنی دھجیاں اڑاتا تھا کہ اس کے کان تک سرخ ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے والا ہے، وہ بھی ایسی عورت کے ہمراہ جو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے۔ اسے ماہم کے اس عمل پر غصہ کے ساتھ ساتھ اس سے ہمدردی بھی تھی۔ کاشا کے عزائم نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔
اس نے کاشا کو سمجھانے کا ارادہ کیا مگر اس کا موڈ خوشگوار کرنا ضروری تھا۔ اس نے کاشا کا پسندیدہ مشروب نکال لیا۔ کاشا، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اسے شاید مناسب الفاظ کی تمہید نہیں ملی تھی۔ اصل میں انہیں عادت ہی نہیں ایک دوسرے سے سوچ بچار کر کے مصلحت سے بات کرنے کی، مگر جو اس وقت وہ کہنا چاہتا تھا اور جس سے کہنا چاہتا تھا بڑا حوصلہ درکار تھا۔ دنیا کی ہر عورت معمولی فرق سے ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ کاشا نے بند آنکھوں میں جواب دیا۔ غنی چپ سا ہو گیا۔ اس نے سوچتے ہوئے ذرا کی ذرا نظر اس پر ڈالی، ایک گھونٹ بھر کر اسے منہ میں گھما کر حلق سے نیچے اتارا۔ ان دونوں کی سائیکی بہت سے مقامات پر ایک جگہ پر لا کھڑا کر دیتی تھی۔ اسی طرح چند مقامات پر وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر کر انجان بن جاتے، جیسے ابھی کاشا بند آنکھوں سے غنی کے منہ سے کچھ انہونا سننے کا منتظر تھا۔ خاموشی کا لمبا وقفہ بامعنی تھا۔ کاشا نے اس کی جانچ پڑتال میں مداخلت نہ کی۔ مجھے لگتا ہے تو اپنی محرومیہ کا بدلہ ہر ایک سے لیتا ہے۔ تجھے ہر عورت میں اپنی ماں ہی نظر آتی ہے۔ اس نے سر کو شرمندگی سے جھکا کر کاشا کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ اس نے جھٹ سے سرخ ہوتی آنکھیں کھول دیں۔ ابھی اس نے چند گھونٹ ہی بھرے تھے کہ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی لگ رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر تک غنی کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ کنپٹی کی رگ چھپکلی کی کٹی دم کی طرح پھڑکنے لگی۔ 8 سال قبل جب غنی اور کاشا کی دوستی ہوئی تھی، اس نے اس کے والد سے متعلق استفسار کیا تھا۔ کاشا نے بتایا کہ میرے سکے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے اپنے آفس کے باس سے شادی کر لی اور پھر وہ امریکہ شفٹ ہو گئی۔ میں اپنی نانی کے پاس ہی رہا۔ اپنی ماں کا یہ مختصر سا تعارف اس نے اپنے محسوس لب و لہجہ میں کروایا۔ تب پہلی بار غنی اس منہ پھاٹ نڈر بے باک نوجوان سے تھوڑا خوفزدہ بھی ہوا تھا۔ اتنے سال گزر گئے، ان کے مابین ہر موضوع زیر بحث رہا۔ غنی نے دانستہ یا نہ دانستہ اس کی ماں کا نہ پوچھا۔ وہ کب فون کرتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ بالکل بے خبر تھا۔ ایک بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کاشا عیاشی اور عیش پرستی کا سارا دار و مدار اس کی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے امریکی ڈالرز پر بھی ہے۔ تجھے کیسا پتہ میری ماں کیسی تھی؟ اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سوال کیا۔ اسی ساری ٹھنڈک غنی نے اپنے اندر سرایت کرتی محسوس کی۔ دنیا کی ہر عورت قابل احترام ہے، اچھی ہو یا بری، اور پھر کاشا کی ماں تھی نہیں ابھی ہے۔ غنی نے اسے دھیمے سے یاد کروایا۔ نہیں غنی، میری ماں ہے نہیں تھی، وہ میرے لیے اسی روز مر گئی جب میرا باپ مرا تھا، یا شاید اسی دن جب اس نے میری کفالت کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا تھا، یا پھر اس نے ایک امیر آفیسر سے بیاہ کا خواب سجانا شروع کیا، یا تب غنی وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلی گئی۔ ہونٹ بھینجے وہ کسی بھون میں پھنسا ہوا لگ رہا تھا۔ غنی کو امید نہیں تھی کہ وہ ذرا سا چھیڑنے پر اس قدر کھل جائے گا۔ اس کے اندر تلخ یادوں کے گدلے تیلاب کے پانی میں اس نے پتھر پھینکا تھا۔ میری ماں 19 سال کی FA پاس تھی جب اس کی شادی میرے باپ غلام حسین ہیڈ کلرک سے ہوئی تھی۔ ماں کچی عمر کی لڑکیوں کی طرح خوبصورت اور نازک اندام تھی۔ باپ میرا قبول 30 برس کا پکی کھری سوچ رکھنے والا آدمی تھا۔ ماں نے شوہر کی محبت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مزید پڑھنے کی خواہش کی تکمیل کرنی چاہی۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں مرد یہ حساب کتاب لگاتا اب اولاد پیدا ہوئی تو وہ اس قابل ہو جائے گی کہ ہمیں بٹھا کر کھلا سکے، مگر اس نے میری ماں کی پڑھائی کی خواہش کے سامنے اپنی خواہش دبا لی۔ جب انہوں نے BA کے پیپرز دیے تو میرے ہونے کی خوشخبری انہیں ملی۔ میرا باپ بہت خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیوی مزید پڑھے، بچہ پیدا ہوا، اس کی دیکھ بھال کرے، گھر سنبھالے، اسے کون سا نوکری کروانی ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو ماں کا رزلٹ بہت شاندار نمبروں سے آؤٹ ہو چکا تھا۔ تھوڑا عرصہ وہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے پڑھائی کی رٹ لگا لی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس میں میرے باپ اور اس میں بہت بڑا بحث و مباحثہ ہوا۔ جھگڑا اس بات پہ سمٹا کہ وہ پرائیویٹ MA کر سکتی ہے۔ میں بھی پلتا رہا اور اس کا شوق بھی پورا ہوتا رہا۔ ماں MA کے پیپر دیکھ کر میرے اور باپ کو مکمل وقت دے رہی تھیں۔ تب ہی ایک دوپہر ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا باپ چند لوگوں کے کندھے پہ چرپائی پر واپس آیا۔ ہیڈ کلرک غلام حسین بس میں کھڑا ہو کر سفر کرتا تھا۔ وہ گدھا گاڑی کو بچانے کے چکر میں فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی اور دوسری طرف رواں دواں سڑک کے ٹرک سے ٹکرا گئی۔
میں 2 سال کا یتیم ہو گیا۔ میری ماں بیوگی کا داغ لیے اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ مجھے لیے نانی کے گھر آ گئیں اور یہیں سے شاید میری بربادی کی اصل داستان شروع ہوئی۔ میرے 2 مامے تھے جنہوں نے میرے باپ کے گھر کے کاغذات ماں سے لے کر ہڑپ کر لیے تھے۔ میں بڑا ہو رہا تھا، میری ضروریات کے لیے ماں کو ہاتھ پھیلانا پڑتا، نانی کی منتیں واسطے کرنے پڑتے۔ انہی مشکل دنوں میں ماں نے میری بہتر کفالت کے لیے نانی سے اجازت لے کر نوکری کر لی۔ وہیں سے میرے اسٹیپ فادر کا آنا جانا ہوا۔ اسے رنڈوا ہوئے کافی عرصہ ہو گیا۔ بہت امیر کبیر آدمی تھا، بس ماں پر دل ٹھہر سا گیا۔ اس نے ماں کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور پرسنل سیکرٹری جاب آفر کی۔ زیادہ پیسہ اور آگے بڑھنے کی دھن میں وہ وہاں چلی گئی۔ اندر ہی اندر چکر چلنے لگا۔ میں نرسری کلاس میں محلے میں ایک اسکول میں جانے لگا۔ دونوں ماموں بہن کے آسرے پر بالکل ہڈ حرام ہو گئے۔ نانی بیٹوں کی طرفدار تھیں۔ نانا بہت ہی شریف آدمی، ماں کا اکیلا ووٹ اور غمگسار تھا۔ اس اذیت کے عرصہ میں اس شخص نے ماں کو پرپوز کیا۔ ان دنوں وہ بہت خوش تھیں۔ رات کو جب بھی میں ان کے ساتھ چمٹ کر سوتا، وہ مجھ سے ڈیروں خیالات شیئر کرتا۔ میرا کاشف بڑے اسکول میں جایا کرے گا، گاڑی میں بیٹھ کے مہنگے کپڑے اسے دلواؤں گی۔ وہ اپنے خوابوں میں مجھے اس امیر کبیر شخص کے لان میں کھیلتا دیکھتی تھیں۔ میری بہتر زندگی کی خاطر انہوں نے اس 43 سالہ شخص سے شادی کر لی، جس کی اپنی 2 جوان بیٹیاں تھیں، اور میں اپنی ماں کا اکلوتا۔ دونوں طرف سے بچوں کا معاملہ طے نہیں ہوا تھا۔ ماں تو بس میری انگلی تھامے اس بڑے بنگلے کا گیٹ پار کر جانا چاہتی تھیں۔ اس کی آنکھ تو تب کھلی جب اس کے 2 گھنٹے قبل بننے والے امیر شخص اصول پسند شوہر نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے نہایت بے دردی سے کہا، یہ بچہ ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ جملہ آج تک میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ روتی دھوتی اس کے ساتھ چلی تو گئی، پر اس کا سارا دھیان میرے پیچھے لگا رہتا۔ ماں میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور ماں کے 4 ماہ کی دوری میں ماں نے کوئی 400 چکر نانی کے گھر کے لگائے۔ تب اس کم کشا شخص نے بیچ کا رستہ نکالا۔ اس نے بکھیڑا ہی سمیٹ ڈالا، سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے کروڑوں اکٹھے کیے اور امریکہ بسنے کی تیاری کر لی۔ ماں بہت روئی تڑپی، وہ نہ مانا۔ اس کے پیش نظر اپنی بیٹیوں کا مستقبل تھا، جنہیں وہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کا ہوا تھا۔ میں جاتا بھاڑ میں۔ وہ آخری بار مجھ سے ملنے آئی، میں سو رہا تھا۔ وہ مجھے سوتا چھوڑ کر چلی جاتی، مگر ان کی ممتا کی کشش نے مجھے جگا دیا۔ ماں نے مجھے آخری بار گلے سے لگایا، میں چھوٹے چھوٹے بالوں کو چوما، بالوں میں انگلیاں پھیریں، بوسے پہ بوسہ دیتی گئی۔ میں جو ان کے بغیر رہنے کا عادی ہوتا جا رہا تھا، حیرانی سے ٹکر ٹکر ان کی حرکتوں کو دیکھتا رہا۔ ماں سال بھر کا وعدہ کر کے چلی گئی، مت جاؤ ماما پلیز مت جاؤ۔ میں نے روکا۔ ان کے شوہر نے نانی کا بڑا گھر اور میرا ماہانہ خرچہ بھی باندھ دیا تھا۔ ماں بھی چند دنوں بعد آ جاتی، مگر کئی دن گزرے، دن مہینے سالوں میں بدل گئے، کوئی بھی نہ آیا۔ نانی بہت خرانٹ عورت تھی۔ ماموں کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہ آتا۔ مجھے پیار کرتے تھے۔ میں اپنے کمروں کی کھڑکی میں جو پچھلی طرف سے باہر کی طرف کھلتی تھی، اس کے شیشے سے ماتھا، ناک اور منہ لگاتی آتی جاتی گاڑیوں کو گنا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے ایک گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رکے گی اور ماں ان میں سے باہر نکلے گی۔ میں باہر کے گیٹ پہ ایک پاؤں اندر دھرے دوسرا باہر نکالے ماں کا رستہ تکتا رہتا تھا۔ سال بیتتے چلے گئے، مگر ان کی واپسی نہ ہوئی۔ میں 13 سال کا ہو گیا، اب بھی ماں کو پکارتا۔ تب ایک بار نانی نے چیڑ کر کہا، اچھا ہوا تیری ماں جا کے نہیں لوٹی، تو اسے بہت تنگ کرتا تھا، اس نے تجھے سزا دی ہے۔ نانی کے لفظ سزا پر میرا ذہن اٹک کر رہ گیا۔ پھر میں کبھی بھی نہ رویا، ماں کے نہ ہونے پر یا کسی اور کے ہونے پر۔ اتنے سالوں کی زبانی مسافت طے کر کے وہ سانس لینے کو رکا اور کافی توقف کر کے دوبارہ گویا ہوا، غنی تم نہیں جانتے، نہیں غنی تم کیا جانو سزائیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ بھاری، درد سے بوجھل اور نم ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر انگوٹھے اور انگلی سے آنکھوں کی نمی رگڑنے لگا تھا۔ غنی کا اس مضبوط اعصاب کی شخصیت بکھرنے کا عمل دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ کچن کاؤنٹر میں 2 فل سائز مگ میں کافی پھینٹتے، اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ کاشا نے اسے کبھی اپنی گزری زندگی کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ اسی شرار سے بھرپور چمکتی آنکھیں، مسکراتے مچلتے ہونٹ، جن کی جینے کی تمنا لیے ہوئے تھے۔ ان آنکھوں کے پرے در پردہ کتنے آنسو چھپے تھے۔ اسے دیکھنے کے لیے کافی حوصلہ درکار تھا۔
کافی تیار کر کے مگ ٹرے میں رکھنے تک کا وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اب ماہم کی حمایت نہیں کرنی۔ اسے ماہم اور اس کی بیوقوفیاں کاشا سے زیادہ عزیز نہیں تھی۔ کاشا کافی؟ تھینکس فار اٹ۔ ابھی ایک آئٹم باقی ہے۔ اس نے ٹیبل پر دری بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی رات بھی باقی ہے۔ اس نے کھڑکی سے جانگتے اندھیرے کو دیکھا۔ غنی، خواہش اور شوق دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ شوق بے مول ہوتا ہے، ہو تو بلا ورنہ نہ صحیح، مگر خواہش بے مول نہیں ہوتی۔ جس نفس یا دل میں یہ جڑ پکڑ لے ابھی تکمیل تک اسے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ میری ماں غلط نہیں تھی۔ ہاں، غلطی ضرور کی تھی۔ اس نے اپنی خواہشات کے لیے غلط سیڑھی کا استعمال کیا۔ مجھے نفرت ہے ہر عورت سے، اپنی ماں سمیت، جو زندگی بھر کبھی پلٹ کر نہ آئیں۔ وہ آتے بھی تو دوسرے شوہر سے، ان کی ایک بیٹی اور بیٹا ہے۔ میں اکیلا بہت بھاری تھا۔ اس نے جو شروع میں کیا تھا میرے لیے، مجھے خوشیاں مہیا کرنے کے لیے، مگر اس کے بعد جو ہوا اس میں اس کا نہیں، اس کی قسمت کا قصور تھا۔ میں نے معاف نہیں کیا تھا۔ ماہم غلط ہے یا بری؟ غنی اپنے ارادے پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ماہم بری عورت ہے، جو بری اپنے بے انتہا جان نچھاور کرنے والے شوہر، معصوم بچے اور دنیا کی ہر آسائش حاصل کر کے بھی اپنے پچھلے یار کو نہ چھوڑے۔ وہ بری ہی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ مدھم اور تھکا سا تھا۔ آنکھوں کی محسوس چمک بھی مان تھی۔ کاشا، مرد بھی تو برا ہوتا ہے۔ تو عورت ذات ہی کو کیوں گھسیٹتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، مگر میں نے مرد کی سائیکی پہ کبھی دھیان نہیں دیا۔ جب آبزرو کروں گا تجھ سے شیئر کروں گا، اس نے مگ گھماتے کہا۔ کیا مطلب؟ پچھلے 8 سالوں سے تیرا عورت نامہ سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ اگلے 8 برس تو مجھے مرد کا سیاہ سفید سمجھائے گا، یعنی میرا دماغ پھر چاٹے گا؟ غنی دہائی دیتے چلایا۔ یہ پھر سن، آخری رات اور گر کی بات۔ کاشا کافی کا مگ چھوڑ کر آگے بیٹھ گیا، جیسے وائز کرنے والا ہو۔ عیاش مرد کو ایک شریف عورت سے شادی کرنی چاہیے، ایسی عورت جسے مرد نے نہ چھوا ہو، نہ ہی اس نے کبھی آنکھ چرا کر مرد کو دیکھا ہو۔ اور بد کردار عورت کو ایک شریف مرد ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ بد کردار کو چاہے جہاں بھی بٹھا دو، وہ یار جمع کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ شریف مرد کلہوں کے بیل کی طرح ایک ہی دائرے میں گول گول چکر لگاتے زندگی گزارنے کا قائل ہوتا ہے۔ اس کی آلہ اور سوچ محدود ہوتی ہے، صرف بچوں اور اپنی عورت تک کی ہوتی ہے۔ غنی نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر سر پر رکھ دیے۔ سر جھکائے وہ کاشا کی باتوں پہ مسلسل مسکراتا جا رہا تھا۔ آپ کا ہر کہا بجا گرو جی، مگر پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حساب کتاب کی بات ہے، تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مطلب 1 سے لے کر 9 کروڑ کے ہندسوں میں 7 زیرو آتے ہیں، مجھے مہم تک یہ 7 زیرو ہی لے جاتے ہیں۔ اس نے خود کو گھورتے غنی کو زبردستی گلاس پکڑا دیا۔ ماں باپ تیرے شریف لوگ تھے، یقیناً یہ ساری بدماشیاں اپنے 2 مسٹنڈے ماموں سے ادھار لی ہیں۔ غنی بڑے دور کی کوڑی لایا تھا۔ کاشا کو اعتراف کرنے میں آر نہیں تھا۔ یہ بات بھی کئی سال ادھر تھوڑے سے رد و بدل بعد میرے نانا نے بھی کہی تھی۔ صبح وہ یہ گار اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ فرار کی تلاش میں اسلام آباد چلا گیا۔ میٹنگ تو تھی، مگر اتنی ضروری بھی نہیں کہ اسے نپٹانے کے لیے اس کا جانا لازم تھا۔ واپسی پہ شام سراپا سوال تھی۔ اسے منصور کے منہ سے نکلی اچانک حقیقت پہ یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دیوانہ وار چیخنے چلانے لگی تھی۔ منصور نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا۔ چیختی چلاتی وہ منصور کی باہوں میں نڈھال گر گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ وہ اپنے کمرے میں پرسکون انجیکشن کے ذریعے اثر سو رہی تھی۔ وہ بھی آخری پہر خالی کمرے میں لوٹ آیا۔ اگر اسے کبھی جانا پڑ بھی جاتا تو اس کا سارا دھیان ماہم کی طرف لگا رہتا۔ وہ 20 فون، سینکڑوں SMS کرتا، اسے ماہم کے بارے میں عجیب وسوسے ستاتے رہتے۔ وہ رات کو اکیلی بستر پر سوئے گی، شاید اسے نیند ہی نہ آئے۔ جاگتی رہے، اسے تنہا کمرے میں ڈر نہ لگے۔ محبت نے اسے وہمی سا بنا دیا تھا، یا اس کے اپنے دل کا چوٹ تھا کہ وہ خود سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ماہم نے کبھی بھی اسے نہیں روکا تھا، اور نہ ہی کبھی ایسے جذباتی جملے بولے تھے جیسا کہ وہ سوچتا تھا۔ وہ کبھی رات کو دیر سے آتا تو اس کے انتظار کے بجائے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی۔ وہ اپنے دل میں آئے ابال کو ٹال جاتا۔ اس عورت کی تکلیف، آنسو اس کی برداشت سے زیادہ صبر آزما تھے۔ اس نے اس کی خوشیوں کے لیے 5 برس جدوجہد کی تھی۔ اس کی ساری محبت، ساری توجہ کا صلہ اس کے گہرے گاؤں کی صورت میں دیا تھا۔
ایسا ناسور جس نے آخری سانگ تک رستے ہی رہنا تھا۔ جو مرد اپنا سب کچھ کھو کر بھی نہ روئے وہ بزدل ہوتا ہے۔ اپنی بے بسی پہ روتے اس نے خود کو دلیل دی تھی۔ بیڈ کا وہ کونا جو کسی گرم صحرا کی مانند لگ رہا تھا، بیڈ پہ تکیوں کے آگے رکھے کشن بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ جب وہ ماہم کو زیادہ زچ کر دیتا یا بلا وجہ کی چھیڑ چھاڑ کے جاتا، وہ اسے یہی اٹھا کر مارا کرتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر لوشن، اسکرب، نائٹ مساج کریمیں، برش، ڈرائر ویسے کے ویسے ہی دری تھیں۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھا وہ شدت سے ضبط کرتے بھی رو دیا تھا۔ روتے ہوئے اس نے ڈریسنگ کے خالی اسٹول کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ اسے شیشے میں تکتا۔ تب وہ کھڑی ہو جاتی۔ واٹس پرابلم منصور؟ گود میں فائل دری ہے، لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ان چیزوں پہ دھیان دو۔ وائی آر یو ڈسٹربنگ می؟ بہت خفا ہوتی۔ میں نے کب ڈسٹرب کیا؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بہت معصومیت سے جواب دیتا۔ تم نہیں، تمہاری نظریں تو کر رہی ہیں۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا تو وہ زچ ہو جاتی۔ وٹ کین آئی ڈو یار؟ ہاتھ لگاؤں تو تمہیں اعتراض؟ اب نظروں پہ بھی پابندی لگا دو۔ وٹ ربش منصور؟ وہ سرخ چہرہ لیے رخ پھیر جاتی۔ اس کا کہکا کافی دیر کمرے میں گونجتا رہتا۔ اس نے بیڈ پہ ہاتھ پھیر کر غیر محسوس کو محسوس کرنا چاہا، جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے محبت ہوئی تھی۔ وہ اسے محبت اور رسوائی کے کس موڑ پر تنہا کر گئی تھی۔ یہ رشتوں اور محبتوں میں جمع حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی وہ قائل تھا۔ اگر کر بھی لیتا تو اس کے حصے میں صرف خسارہ ہی خسارہ نکلتا۔ لاحاصل محبت بے بسی مرد کو رلا دیتی ہے۔ وہ بھی رو رہا تھا لاحاصل، خالی ہاتھ، کرب اور درد کی شدت سے بے تحاشا آنکھیں رگڑتے ہوئے۔ 1:30 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلی نگاہ وال کلاک پہ گئی۔ ایک لمحے میں اس کی نیند اڑنچو ہو گئی۔ اس نے اپنے برابر سوئی ماہم کو دیکھا جو گہری نیند میں محو خواب تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس پر سے کمبل کھینچا۔ اٹھو ماہم، ماہم، اٹھو ماہم۔ اس کی غسیلی آواز پر وہ حیران رہ گئی۔ ویک اپ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا۔ اس کے حواس سے ایک دم بیدار ہو گئے۔ واٹس پرابلم کاشف؟ وہ جمائی لیتے بولی۔ آئی سیڈ ٹو یو کہ مجھے صبح 11:30 بجے ارجنٹ کہیں جانا ہے، مجھے اٹھا دینا۔ اس نے اسے بری طرح گھورا۔ رات کتنی دیر ہو گئی تھی، تم الارم لگا کے سوتے۔ اس نے کاشا کے تیور ابھی نوٹ کیے تھے۔ مس ماہم، یو آر مائی وائف، آئی ایم ناٹ۔ مجھے حکم عدولی کرنے اور مشورہ دینے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اینڈ لسن ون تھنگ، میں اپنا کہا دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے لہجے، کراہٹ اور تنبیہ اتنی واضح تھی کہ ماہم ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کاشا کی ایک دن صبح کی دلہن اس قسم کے رویے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ کل ہی کاشا اور غنی نے اسے ہوٹل سے پک کیا تھا۔ منصور کے گھر سے نکل کر اس نے کاشا کے ساتھ کی گئی پلاننگ کے مطابق ہوٹل میں جانا تھا جہاں وہ رات ٹھہری تھی۔ کاشا نے اس کے گلبرگ والا گھر کھلوا لیا تھا جو منصور نے اسے بطور تحفہ دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے ملازم بھجوا کر صفائی ستھرائی کروائی تھی۔ اس نے چند سال قبل بھی ماہم کو انگڑ کہانی سنا کر چھوڑا تھا۔ میرے پیرنٹ تم سے شادی پر راضی نہیں اور تم سے شادی کرنے کی صورت میں مجھے جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ میں گنگلا تمہاری بنیادی ضرورتیں بھی فراہم نہیں کر سکوں گا۔ اب پھر اس نے یہی ڈرامہ کیا تھا۔ ماہم کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو گیا۔ ماہم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کل شام اس نے صرف غنی کی موجودگی میں اس سے کورٹ میرج کی تھی۔ میں بات لینے جا رہا ہوں، میرا کوئی سا بھی ڈریس نکال دو اور جا کر ناشتہ بناؤ۔ شرٹ کے بٹن کھولتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ ماہم کے دماغ پہ اس کا نیا حکم کسی ہتھوڑے کی مانند لگا۔ وہ ابھی کاشا کی قربت کے سحر سے آزاد نہیں ہوئی تھی کہ وہ کوئی الہڑ مٹیار نوحیز کلی تو نہیں تھی، مگر یہی تصور کر رہی تھی۔ اس نے کاشا سے بہت نخرے اٹھوانا تھے، بہت انجوائے کرنا تھا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہنی مون پلان، آزادی، محبت اور اتنے سال کی دوری پھر وصل کو محسوس کرنا۔ اس نے کچن کا کام حسب خواہش اور ڈیلی روٹین کی بوریت کو چینج کرنے کے لیے کیا تھا۔ خاص فرمائش اس نے کبھی پوری نہیں کی تھی۔ اب وہ پہلی صبح کو ناشتہ بنا رہی تھی۔ نوکروں کی موجودگی میں کام کرتے اس کا فشار خون بلند سے بلند ہو رہا تھا۔ نئی زندگی کی اولین صبح اور کاشا کا سلوک۔ اس نے صرف کاشا کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ ایسا کر کے اس کے برے رویے کا اسے احساس دلانا چاہتی تھی۔ خوشبو کے معطر جھونکنے سے اس کی آمد ہوئی۔ گڈ کوئک سروس۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے بہت خوشگوار موڈ میں بولا۔ اس نے جگ سے دودھ کا گلاس بھرا اور 2 سانس لے کر پی گیا۔
جوس کا گلاس پی کر وہ سلائس پہ مکھن لگانے لگا۔ مہام اس کی صرف اپنے پر توجہ کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ چائے بناؤ، شوگر 1 اسپون، سلائس کے ساتھ جوس کی سپ لیتا وہ بولا۔ کاشا کے لیے ناشتہ بنانا یا اس سے کچھ پوچھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے بڑے صبر سے اپنے حلق میں اتاری اور چائے بنانے لگی۔ اس نے 10 منٹ میں مزید بڑی تسلی سے سب پیٹ بھر کر کھایا اور ماہم کے لیے یہ منٹ بہت اذیت ناک تھے۔ اس کا ذہن بھٹکنے لگا ماضی میں۔ اس نے بامشکل ہر یاد کو جٹلایا۔ تم بریک فاسٹ نہیں لے رہی؟ وہ نظر آ ہی گئی۔ ماہم نے ہفکی سے ٹیبل پہ نظر جما دی۔ کچھ ٹپیکل وومن کی نیچر ہوتی ہے، وہ شوہروں کے سامنے نہیں کھاتی، ان کے پیچھے ہر شے چٹ کر جاتی ہیں۔ وہ بہت نارمل کہہ رہا تھا۔ ماہم جو اس کی منتیں کرنے اور منانے کی امیدوار تھی، نہ سمجھی سے الجھ گئی تھی۔ پلیز کاشف آپ دوپہر کا کھانا تیار کر لینا، رات کے ڈنر پر ہم غنی کی طرف انوائٹڈ ہیں۔ اس کی سنے بغیر اس نے اپنی کہی، میں کوکنگ کروں گی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے کوئی موکل نہیں چھوڑے اس کام کے لیے، تم اس گھر کی واحد عورت ہو اور رسپانسبلٹی بھی تمہاری ہی ہے۔ یہ جو نوکر ہیں یہ میں نے ستھرائی کے لیے بلائے تھے۔ ابھی بھجواتا ہوں غنی کو واپس۔ یہاں یہ سب کون کرے گا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ظاہر ہے تم، بے اتنائی سے کہتے اس نے چائے کا آخری بڑا سا گھونٹ لیا۔ لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ 5 سال میرڈ لائف کے گزارے ہیں، گھرداری کی پریکٹس نہیں ہوئی؟ ٹیبل پر بازو جماتے اس نے ماہم کی کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ ماہم کو لگا کہ اس کے منہ پر کھینچ کے تماچا مارا گیا ہو۔ ماضی کائنات صرف ایک رات میں اس کے چہرے کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اور صفائی کے لیے فل ٹائم ملازمہ کا ارینج ہو جائے گا، مگر شیف اور لانڈری کے چونچلے نہیں ہوں گے۔ اچھا تم بزی رہو گی۔ اپنی مرضی سے سب ترتیب دے کے اٹھ گیا۔ ماہم گنگ تھی کہ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، بہت کچھ اس کے ذہن میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ اس کی حالت سے بے خبر جا چکا تھا۔ وہ خالی نظروں سے خالی برتنوں کو تکتی جا رہی تھی۔ شام 3 دن تیز بخار میں جلتی رہی۔ منصور اپنا دکھ بول کر پوری طرح اس کا خیال رکھا۔ اس نے اسے عدم تحفظ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ماہم کے علاوہ بھی ان دونوں کا ایک رشتہ تھا۔ وہ اس رشتے کی حیثیت سے اس گھر میں رہ سکتی تھی۔ ماہم نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، پھر اس کا شمار کس گنتی میں ہوتا تھا۔ اس اذیت میں وہ ایک بار اپنی بڑی بہن کا گریبان پکڑ کر اس سے یہ ضرور پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ رسوائی اس نے کس کی خاطر کمائی، منصور کے انمول جذبوں کا سودا کس باؤ میں کیا۔ سب کچھ گنوا کر اس کا حاصل وصول پوچھنا چاہتی تھی۔ اسے منصور کا سامنا کرتے شرم آنے لگی تھی۔ وہ کتنی نرمی و اپنائی سے اس کا حال حوال دریافت کرتا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ٹوٹنے کے اثر آنکھوں میں شکست واضح نظر آتی تھی اور خود کو جوڑنے پہ آمادہ رکھنے پر بھی لگتا تھا۔ اس نے خود کو صرف کمرے تک محدود کر لیا تھا، ہنسنا بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ نوکروں کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اسے لگتا تھا بھی کوئی اس سے سوال کر دے گا اور وہ ان سوالوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس آخری رات ارسل 3 دن کے لیے کراچی گیا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی اسے کال کی، اپنی خیریت بتاتے اور اس کی دریافت کرنے کے لیے۔ شام نے موبائل کا سوئچ آف کر دیا تھا۔ اس نے لینڈ لائن نمبر پہ بھی بارہا کال کی، لاتعداد میسیج چھوڑے۔ اسے بابا جانی کے حکم پر وہاں رکنا پڑا، ورنہ وہ اگلے ہی دن ریٹرن ٹکٹ سے لوٹ آتا۔ اس سے رابطے کی ہر ممکن کوشش کر کے ناکام ہو گیا تھا۔ رات 9 بجے کی فلائٹ سے اس کی واپسی ہوئی۔ کھانے کی طلب اس میں مٹ چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہ گھر آ گیا اور گھر آتے ہوئے سارے راستے اس کا نمبر ڈائل کرتا رہا۔ اب لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز تھکن زدہ ارسل کو 10:30 بجے ہی اس کی کال کا انتظار لگ گیا تھا۔ اسے باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ سائرہ رحمان کی گاڑی تھی۔ اسے ماں کا سامنا کیے کافی دن بیت گئے تھے۔ وہ انہیں سلام کرنے کی غرض سے بیٹھا رہا۔ کہاں ہوتے ہو، نظر ہی نہیں آتے۔ ماں کے قدموں کی آہٹ پہ اس نے موندی آنکھیں کھول دیں۔ وہ 3 دن باہر رہا تھا۔ وہ بے خبر تھیں یا بھول چکی تھیں۔ جی آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے تم سے صرف اور صرف ایک کام ہے۔ بائی دا وے، تمہیں کمرے میں نیند نہیں آتی جو یہاں سو رہے ہو؟ سائرہ رحمان نے طنزیہ گفتگو کا آغاز کر دیا۔ میں سو نہیں رہا تھا، اس نے بہت آہستگی سے کہا۔ پھر یقیناً تم سوچ رہے ہوگے، کیونکہ اب تم سوچنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہو۔ ارسل کو ان کا لہجہ تو سمجھ میں آ رہا تھا، مگر الفاظ نہیں۔ سوری ماما، میں آلریڈی بہت ڈسٹرب ہوں، وہ بڑے تحمل سے کہتا اپنی جان چھڑانے کے لیے اٹھ گیا۔ آف کورس مائی سن، تمہاری ماما کو تم سے پوری ہمدردی ہے۔
بٹ آئی وش کہ تم اتنا سوگ نہ مناؤ، فارگیٹ اٹ۔ اچھا ہے، اس لڑکی کو اپنا فیملی ممبر بنانے سے قبل ہی اس کی اصلیت اور چیپ فیملی بیک گراؤنڈ کی اصلیت پتہ چل گئی۔ سائرہ رحمان کو اپنے ذرائع سے ماہم کی خبر مل چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ارسل بھی آگاہ ہو چکا ہوگا۔ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، آپ کس لڑکی کا کہہ رہی ہیں؟ ماں کی ساری گفتگو اس کے سوچ سے بالاتر تھی۔ لو، اب ہمیں اتنا انجان نہ سمجھو، اس ماہم کے کرتوت کو کون نہیں جانتا؟ ماہم آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ وہ جو جاننے کے لیے تیار تھا پورا کا پورا ان کی طرف گھوم گیا۔ آپ بھی ماہم؟ وہ اس قابل ہے کہ اتنے احترام سے پکارا جائے؟ ہر طرف اس کی بے حیائی کے چرچے ہو رہے ہیں، ہر ایک تھو تھو کر رہا ہے، اور تم اسے آپی جیسے القابات سے پکار رہے ہو۔ اسے تو پلیز اسٹریٹ وے بتائیں کہ کیا بات ہے؟ ماں کو اس غور فشانی پہ اس کا دل عطا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یو ریئلی ڈونٹ نو ارسل، اتنی محبت کرتے ہو اس لڑکی سے کہ اس کی خاطر ماں کے سامنے کھڑے ہو گے، اور اس کے گھر کی تمہیں خبر نہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنی بہن کا کردار چھپا لے گی، اس پہ بہن کا رنگ۔ پلیز فار گاڈ سیک ماما، وہ دبے لہجے میں چیخ پڑا۔ اس شام کی بڑی آپی اپنے کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سائرہ رحمان نے مسکراتے ہوئے بریکنگ نیوز دی تھی۔ نہیں، وہ رکتی سانسوں سے اپنی جگہ پہ جم گیا۔ اسے یقین تھا کہ سائرہ رحمان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اب میری بات کان کھول کے سن لو، تمہاری شادی صرف اور صرف ایمن سے ہوگی۔ میں نیکسٹ ویک تمہارا نکاح کر رہی ہوں، دیٹس اٹ۔ انہوں نے بہت غلط وقت پر غلط بات بول دی تھی۔ ارسل نے اچانک چونک کر ماں کو دیکھا، وہ بھی بے یقینی کی ناہموار مسافت پہ کھڑا تھا۔ دس از ٹو مچ ماما، آپ صرف ماں ہونے کے ناطے میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بہت دفعہ ریفیوز کر چکا ہوں۔ اتنی گری ہوئی حرکت جان کر بھی تم اس کے فیور میں ہو۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے اپنی مرضی کرتے ہو، کیسے وہ ڈائن اس گھر میں آتی ہے۔ میں بھی آج آخری بار بتا رہا ہوں ماما، میری زندگی ہم سفر اور صرف شاہم ہوگی، ورنہ زندگی کو بے معنی میں خود کر دوں گا۔ 90 تلے قدم اٹھا کر ماں کے قریب آ کر بہت دھیمے لہجے سے چبا کے بولا تھا، جسٹ شٹ اپ ارسل۔ وہ بیٹے کی اتنی دیدہ دلیری پہ اپنی آواز پست نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ انہیں شوق میں چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کی نظر اندازی اس کا فون ریسیو نہ کرنا کی سمجھ اسے اب آ رہی تھی۔ لینڈ لائن پر آنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کتنے پیغام چھوڑے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان سب کی وجہ اسے اب سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر سیل فون پہ